السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وسلام علی النبی المصطفیٰ اما بعد۔ ناظرین کرام، آج میں آپ کے سامنے ایک اہم موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج کا عنوان ہے نیا سال مبارک، ہیپی نیو ایئرس۔ ناظرین کرام، ہم سب یہ جانتے ہیں کہ یہ دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے اور دسمبر کا مہینہ ختم ہونے والا ہے۔ 2 روز بچے ہوئے ہیں اور اس کے بعد جنوری کا مہینہ آ جائے گا اور نیا سال شروع ہو جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ کیا نئے سال کی مبارکبادی دینا یا ہیپی نیو ایئرس کے میسج جو کیے جاتے ہیں واٹس ایپ یا سوشل میڈیا وغیرہ پر جو یہ باتیں عام ہوتی ہیں، کیا ایسا کرنا ایک مسلمان کے لیے درست ہے، جائز ہے یا نہیں ہے؟ ناظرین کرام، ایک مسلمان کو کسی بھی کام کرنے سے پہلے، ہر کام کے شروع کرنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے یا نہیں۔ ہم اس موضوع پر 3 باتیں رکھیں گے۔ سب سے پہلی بات، نئے سال کی مبارکبادی دینا یا ہیپی نیو ایئرس کے میسج یا پیغام ایک دوسرے کے ہاں بھیجنا، ہم یہ چیز شریعت میں دیکھیں گے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت ہے یا نہیں ہے۔ اور یہ جو سال کا آنا جانا ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے یا کوئی بہت جو ہے اہمیت یا بہت زیادہ خوشی کی چیز نہیں ہے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حیات طیبہ کو دیکھتے ہیں اور اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ 63 سالہ کی زندگی نہ تو نبوت سے پہلے اور نہ ہی نبوت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی سال پر آنے کی خوشی کا اظہار کیا ہو یا ایک دوسرے کو مبارکبادی دی ہے، بلکہ یہ تو عیسائیوں اور انگریزوں کا بنایا ہوا سال ہے۔ ہمارا جو اسلامی سال ہے، اس پر بھی کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی حدیث ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے جو ہے کسی مہینے کے آنے پر یا کسی سال کے آنے پر انہوں نے کسی کو مبارکبادی دی ہو یا جو ہے خوشی کا اظہار کیا ہو یا جو ہے خوشیاں منائی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب خلفائے راشدین کا وقت آتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے، ہم ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے بھی ایسی کوئی چیز نہیں کی کہ سال کے آنے پر خوشی کا اظہار کریں یا کسی کو مبارکبادی دی ہو۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے اسلامی سال کی ترتیب دی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محرم الحرام کو پہلا مہینہ رکھا، اور اسی طریقے سے سارے مہینوں کی جو ہے 12 مہینوں کی ترتیب رکھی، اور اس پر صحابہ کرام نے جو ہے متفق رہے اس بات پر، اور ان کی اتفاق رائے سے یہ بات تشکیل میں آئی کہ یہ جو ہے اسلامی سال کا اس طریقے سے مہینہ ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلامی سال کا جب ترتیب کو مرتب کر دیا اور جب 1 سال گزر گئے تو ہم ان کی زندگی کے جو ہے ان کے خلافت کے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی خلافت میں بھی کئی سال آئے اور گئے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غیروں کے سال کو تو چھوڑیے، اسلامی سال کا بھی خوشی کا اظہار نہ تو کیا، نہ تو کسی کو مبارکباد دی۔ اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت آتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسی جو ہے
कोई भी खुशी का इजहार उन्होंने नहीं किया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर आता है, उन्होंने भी कोई ऐसी खुशी का इजहार नहीं किया, ना तो किसी को साल के आने पर खुशी का इजहार किया, ना ही किसी को मुबारकबादी दी। इसी तरीके से हम जो है सहाबा में देखते हैं कि कोई भी सहाबा जो है एक दूसरे को मुबारकबादी नहीं दिए, न ताबईन दिए, न तबे ताबईन दिए, और न अइम्मा कराम ने दिया, न सलफ़ सालिहीन ने किसी को एक दूसरे को मुबारकबादी दी है। नाज़रीन, जब हम ये चीज़ देखते हैं कि हमें जो मुसलमानों की शरीयत है इस्लाम में ऐसी कोई भी चीज़ दूर दूर तक नहीं मिलती, बल्कि ये गैरों की बनाई हुई, गैरों की ईजाद की हुई चीज़ें हैं। नंबर 2, हम ये देखते हैं कि जो एक साल गुजर गया और उसके बाद आने वाले नए साल पर हम खुशी का इजहार करते हैं, तो मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, हम किस बात की खुशी का इजहार करते हैं? क्या हमारी ज़िंदगी का एक साल कम हो गया, इस बात की खुशी का इजहार करते हैं, या हम अपनी मौत से एक साल करीब हो गए, अपनी कब्र से एक साल करीब हो गए, इस बात का इजहार करते हैं? किस बात की खुशी का इजहार करते हैं? ये कहाँ की अक्लमंदी है कि हमारी ज़िंदगी का एक साल कम हो गया और हम अपनी कब्र से एक साल करीब हो गए और हम इस बात पर खुश हो रहे हैं। नाज़रीन कराम, अगर किसी को फांसी की सज़ा सुना दी जाए और ये कहा जाए कि 4 साल के बाद आपको फांसी की सज़ा होगी, तो जब उसका 1 साल गुजर जाएगा और 3 साल बचेगा, तो क्या जैसे ही उसका 1 साल गुजरा और नया साल आया, तो क्या वो नए साल आने पर इस बात की वो खुशी का इजहार करेगा कि आज नया साल आया है, बल्कि वो गम और अफसुर्दा रहेगा और वो गमगीन हो जाएगा कि आज मेरी ज़िंदगी का 1 साल कम हो गया और आज मैं अपनी फांसी से, अपनी मौत से 1 साल और करीब हो गया। अगर वो खुशी का इजहार कर रहा है तो लोग उसे बेवकूफ़ और पागल करार देंगे। लोग उसे कहेंगे कि ये तुम्हारी कहाँ की अक्लमंदी है कि तुम जो है खुशी का इजहार कर रहे हो। तो नाज़रीन कराम, हमारी ये कहाँ की अक्लमंदी है कि हम नए साल आने पर खुशी का इजहार करते हैं और लोगों को हैप्पी न्यू ईयर्स के मैसेज भी देते हैं, और यही नहीं बल्कि कुमकुमे, लाइटें और केक वगैरह भी काटे जाते हैं, और 31 दिसंबर की रात का इंतज़ार होता है। और 31 दिसंबर की रात जब 12 बजते हैं, उस वक्त लोग जो है एक खुशी के माहौल बनाते हैं और कुमकुमे, लाइटें सजी हुई होती हैं और जो है केक सजा हुआ होता है। जैसे ही 12 बजता है उस वक्त केक काटा जाता है, और उसके बाद शराब नोशियां आम होती हैं। और यही नहीं नाज़रीन कराम, हमें और आप सबको पता है उस रात को ज़िना आम होता है, ज़िना का बाजार गर्म होता है, जुए का बाजार गर्म होता है, शराब नोशियां आम होती हैं, ये सारे खुराफातें होती हैं, और हम मुसलमान इन खुराफात में मुलव्विस भी हैं। नाज़रीन कराम, हमारी हया कहाँ मर गई है? अगर हमारी हया मर गई है तो हम जो चाहें करें, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, बुखारी शरीफ की हदीस 6120, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शिता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शर्म व हया ना रहे तो फिर जो चाहो करो। आज हमारे अंदर की शर्म व हया और गैरत मर चुकी है। हम इस्लाम को हम समझ नहीं रहे हैं। शरीयत इस्लाम हम जो है अपने हाथों और अपने पैरों से रौंद रहे हैं। हमें ये पता नहीं कि हमें अल्लाह ताला ने क्या हुक्म दिया है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शर्म व हया ही ख़त्म हो जाए तो फिर जो चाहो करो। और दूसरी चीज़, यह यहूद व नसारा की बहुत बड़ी साजिश है, जिसमें मुसलमानों को उन्होंने मुलव्वस कर दिया है और मुसलमानों को गुनाहों की तरफ वो खींच रहे हैं और इसमें कामयाब भी हो रहे हैं। और अगर हम यहूद व नसारा की मुशाबहत अख्तियार करते हैं तो हमें अबू दाऊद की इस हदीस को भी याद रखना चाहिए, मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी कौम की मुशाबहत अख्तियार की तो उन्हीं में से है।
یعنی اگر ہم نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی تو ہمارا بھی محاسبہ، اگر ہم بغیر توبہ کے ہم وفات پا گئے تو ہمارا بھی محاسبہ اسی قوم کے ساتھ ہوگا. ہم اسی قوم کے ساتھ اٹھائے جائیں گے جن قوموں کے مشابہت ہم نے اختیار کی. آج ہمارے حالات کیا ہیں؟ ہم غیروں کی مشابہت، غیروں کی عید، اور اسی طریقے سے ابھی حال ہی میں دسمبر ہی کے مہینے میں 25 دسمبر کو جو ہے کرسمس ڈے وغیرہ میں بھی مسلمانوں نے شرکت کی. کرسمس ڈے یہ اللہ تعالیٰ کو گالی دینا ہے، اور آج ہم مسلمان بھی جانے انجانے میں اللہ تعالیٰ کو گالیاں نعوذ باللہ من ذالک دے رہے ہیں. یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ مسلمانوں، ان چیزوں سے توبہ کرو، کسی غیر کی مشابہت اختیار مت کرو، ورنہ اگر ہم کسی غیر کی مشابہت اختیار کریں گے تو یاد رکھیں کہ ہمارا مواخذہ انہی کے ساتھ ہوگا، ہمارا معاملہ پھر انہی کے ساتھ ہوگا. تو لہٰذا ہم ان چیزوں سے باز آ جائیں، ان چیزوں سے ہم توبہ کریں. تیسری چیز یہ ہے کہ اگر جو ہے یہ ساری چیزیں منع ہیں تو پھر ہم کریں کیا؟ نیا سال آئے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں ہمیں اپنے آپ کو غور و فکر کرنا چاہیے، اور جب ہم دن گزار لیں اور رات میں ہم جب سونے جائیں تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ آج ہم نے کیا کیا، کیا اچھا کیا اور کیا برا کیا، اس پر محاسبہ ہونا چاہیے. اور یہ تو سال کی بات ہے. آئیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم قرآن مجید کی طرف پلٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا اس بارے میں فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ سورۃ الحشر میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحشر میں یہ فرمایا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر نفس کو، ہر جان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے. یعنی ہر نفس، ہر جان اپنا یہ محاسبہ کرے کہ آج میں نے کیا اچھا کیا، کیا برا کیا، اور آخرت کے لیے ہم نے کیا نیکیاں بھیجی اور کیا برائیاں جمع کی اور کیا برائیاں اکٹھا کی ہیں. اس پر ہر نفس کو اپنے بارے میں روزمرہ کی زندگی میں تلاش کرنا چاہیے. اور یہ تو سال کی بات ہے. جب سال گزرے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ 1 سال کی زندگی ہماری گزر گئی، 1 سال ہم موت کے قریب ہو گئے، اور 1 سال ہم اپنی قبر کے قریب ہو گئے. ہم نے ان 1 سالوں کے اندر کیا کھویا، کیا پایا، کن سے رشتے توڑے، کن سے ہم نے جو ہے رشتے کو مضبوط کیا، کن کا دل دکھایا، والدین کے ساتھ ہمارے کیا معاملات ہیں، بھائی بہنوں کے ساتھ ہمارے کیا معاملات ہیں. ان چیزوں پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ساری چیزیں اگر ہمارے اندر کوئی کمی ہے تو ہم اس کا عہد کریں کہ اب جو پچھلا گزر گیا اس پر شرمندہ ہوں، توبہ کریں، اور یہ عہد کریں کہ آئندہ ایسی غلطیاں ہم نہیں کریں گے. اس بات کا غور و فکر کرنا چاہیے، اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے لوگوں کو. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ باخبر رہتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. یہ جو ہم بے حیائیاں، برائیاں یا غلط کام یا دوسرے قوموں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب ساری چیزوں سے جو ہے باخبر ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے حالوں کو جاننے والا ہے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں اور کیا ہم چاہتے ہیں. ان رازوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور جو ہم یہ کھلے عام کر رہے ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ باخبر ہے. یہ جو خرافاتیں ہو رہی ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ میں نے کس چیز کا حکم دیا اور میرے بندے کیا کر رہے ہیں. تو لہٰذا مسلمانوں اللہ تعالیٰ سے ڈرو. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی صفت بتائی ہے، والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا. سورۃ الفرقان آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جو لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور جب وہ کسی بیہودہ کام یا بیہودہ مجالس سے گزر ان کا ہوتا ہے تو بڑے ہی عزت و وقار کے ساتھ وہ گزر جاتے ہیں. تو ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی صفت بتائی کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے. جھوٹی گواہی دینا کیا ہے؟ ہم کسی غیر کی
جو ہے رسومات میں ہم شریک ہو رہے ہیں، ان کے عیدوں میں شریک ہو رہے ہیں، ان کے تہواروں میں شریک ہو رہے ہیں، اور جو ہے وہ کرسمس ڈے کے موقع پر ہم نے شرکت کی، یہ سب جھوٹ ہے، جھوٹی گواہی ہے۔ اگر ہم ان جھوٹی گواہیوں میں اسی طریقے سے ہیپی نیو ایئرس کے نعرے ہم لگا رہے ہیں، یہ سب جھوٹی گواہیاں ہیں۔ اگر ہم ان جھوٹی گواہیوں میں شرکت کر رہے ہیں تو گویا کہ ہم عباد الرحمن کی صفت میں داخل نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم ہیپی نیو ایئرس کے پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں اور ہم ہیپی نیو ایئرس کے پروگرام میں جا کر جشن منا رہے ہیں، کیک کاٹ رہے ہیں، بیہودہ حرکات کر رہے ہیں، تو ہم جو ہے عباد الرحمن کی صفت میں ہمارا نام نہیں ہوگا۔ اگر ہمارے اندر عباد الرحمن کی صفت ہے تو ہم ایسی مجالس سے تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے، نہ کہ جو ہے ہم ایسی مجالس میں شرکت کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان بیہودہ حرکات اور ان خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، نادا یہ کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک، یعنی دیوار حیات سے ہماری ایک اینٹ گر گئی اور ہم نیا سال مبارک کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ یہ عقل مندی نہیں ہے۔ ناظرین کرام، ہم اور آپ جو کام کرنے کے ہیں، جو شریعت نے حکم دیا ہے، اسے ہمیں کرنا چاہیے، اور جس سے شریعت نے روکا ہے اس سے ہمیں باز آ جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، نہ کہ جو ہے شیطانوں کی اطاعت کرو، غیروں کی اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ ناظرین کرام، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے اور دین کی باتیں اچھی لگیں تو آپ جو ہے اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں، اور جو ہے اگر اس میں کوئی کمیاں اور کوتاہیاں ہوں تو اگر آپ کو پسند نہ آ رہی ہوں تو اس پر کمنٹ بھی کریں کہ یہ آپ کی طرف سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے، تاکہ ہمیں بھی یہ چیز پتہ چلے۔ اور اس چینل کو، سعد اسلامی چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور جو ہے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، تاکہ آپ تک کوئی بھی ویڈیو ہو وہ دین کی باتیں ہوں، جیسے ہی میں اپلوڈ کروں آپ تک یہ باتیں جو ہے فوراً پہنچ جائے۔ جزاک اللہ خیر، والسلام۔